الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ومن على المؤمنين ببعث أبيبه الكرام والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الموجودات وأفضل المخلوقات الذي أرسله للأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے محتمم حضرت علامہ مولانا شیخ القراء قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی زیدہ مجدہ اور دارالعلوم حاضہ کے اساتذہ کرام جو زینت محفل ہیں اور تمام حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ مبارک محفل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواس رسول جگر گوشہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، خاص طور پہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں انعقاد پذیر ہے. ان محافل میں خاص طور پر ان ایام میں، محرم کے ان ایام میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، پس منظر کو بیان کیا جاتا ہے، نتائج اور اس سے حاصل شدہ اسباق کو بیان کیا جاتا ہے، اور کہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور فضائل کو بیان کیا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی عظمت و شان کو ہم سماعت کریں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارے طلباء ہیں، نوجوان ہیں، ان کے حوالے سے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، دائیں بائیں سے کچھ باتیں بھی سنتے ہیں، ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، کئی نوجوان تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی بات کہ آخر علماء اہل سنت کے خطابات میں تھوڑا سا مختلف انداز کیوں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آخر میں چند باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مسلمان ہیں، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت حاصل ہے، وہ بھی ایک مقام فضیلت ہے. اور پھر جس انداز میں یہ قرب نسبت کا بڑھتا جاتا ہے، جس انداز میں ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو وہ فضیلت اور درجے میں اسی انداز میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ایک فضیلت تو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے ہیں. پھر یہ نسبت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہیں. حضور کے جسم مبارک سے ان کا جسم لگتا ہے، کبھی گود میں ہیں، کبھی سینے پر ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام الفضل ان کی پیدائش سے پہلے کی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی وجہ سے میں پریشان ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے اور دل بڑا پریشان ہے، عجیب سا خواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خواب بتائیے. تو حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور میری گود میں آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تصور کرنا ایک محبت کرنے والے کے لیے دشوار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ٹکڑا الگ ہو رہا ہے. جب آپ کی چچی نے یہ خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. بعض اوقات انسان کو خواب دیکھنے کے بعد تعبیر کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. جو معبر ہے، جس کو اللہ نے تعبیر کے فن سے آگاہ فرمایا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اس کے اندر پریشانی کی بات ہے یا خوشخبری کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی اس خواب کے اندر تو بڑی بشارت ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور اسے لا کر آپ کی گود میں دیا جائے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے اور وہاں پر حضرت ام الفضل موجود ہوتی ہیں اور پیدائش کے بعد انہیں حضرت ام الفضل کی گود بھی دیا جاتا ہے اور اس انداز میں خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو گیا ہے اور میرے بعد وحی کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن میرے بعد رؤیا صالحہ باقی رہیں گے. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رؤیا صالحہ کیا ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچے خواب جو انسان کو دکھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے خواب دکھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل کا یہ دیکھنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا ان کی گود میں آیا اور اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا کہ میرا نواسا پیدا ہوگا اور پھر حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بھی اشارہ تھا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہی ہے. حضور سے جو نسبت تھی ان کے تعلق کی، یہ اللہ اشارتاً حضرت ام الفضل کو دکھا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کی تشریح ہو رہی تھی کہ چچی پریشان نہ ہو، میرے جسم کا ٹکڑا ہی آنے والا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے جو شفقتیں فرمائی، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے کسی پہر کسی ضروری کام سے حاضر ہوا. سردی کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، چادر اوڑھ رکھی تھی. میں نے جب اپنی بات عرض کر لی اور جواب پا لیا تو تجسس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، آپ نے کچھ اٹھا رکھا ہے تو یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو ایک طرف رسول اللہ کے ایک نواسے حضرت حسن ہیں اور دوسری طرف حضرت حسین. یعنی رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے جسم مبارک سے لگا کر سو رہے ہیں. صحابی کسی ضرورت کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اتنی دیر کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا کرنا یہ آپ نے برداشت نہ فرمایا، ان کو ہی اپنے سینے سے لگا کر باہر تشریف لے آئے. اور پھر اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے شدید محبت کا عالم تھا. اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کھیل رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے آپ تھوڑے سے دراز ہو کر لیٹے ہیں اور اپنے نواسوں کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور نواسے جو ہیں وہ آپ کے پیٹ مبارک پہ کھیل رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت کا عالم دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ تو میرے دو پھول ہیں جنہیں میں سونگھتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی ماں یا باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میرا بچہ تو چاند ہے، میرا بچہ تو پھول ہے، صرف آپ نے محبت اور شفقت کا اظہار نہیں کیا بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ وہ دو پھول ہیں جن کو میں سونگھتا ہوں جس طرح پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ کرام بار بار سن رہے ہیں۔ یہ وہ محبت کے مظاہر ہیں جو صحابہ کرام بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار دیکھ رہے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، جس حالت میں رسول اللہ کا تعلق اللہ سے جڑ رکھا ہے، جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بغیر حجاب کے کلام فرما رہے ہیں، اس وقت کوئی نواسا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے نواسے کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سجدے میں ہوتے ہیں، نواسے آپ کے کمر مبارک پر آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت فرماتے ہیں۔ یہ سارے مظاہر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی مٹی کی نسبت ہو جاتی ہے، صحابہ اسے اپنا سرمہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے جسم مبارک سے کوئی کپڑا بھی بس کر جاتا ہے، صحابہ اسے اپنا کفن بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک بال، اسے بھی صحابہ کرام اپنی قبر میں نجات کا ذریعہ سمجھ کر اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ جو صحابہ رسول اللہ سے نسبت رکھنے کی اتنی احترام کرتے ہو، تقریب کرتے ہو، جسے اپنی قبر اور حشر کے لیے باعث نجات سمجھتے ہو، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، اپنے نواسوں سے اس انداز کی محبت کرتے دیکھا، اس انداز کی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان کی عداوت مجھ سے عداوت ہے، جنہوں نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ سارے فرامین صحابہ نے سنے، صحابہ نے دیکھے، اور صحابہ نے ہی امت کو بتایا۔ اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نوازوں سے خود کیسا عمل کیا۔ بکثرت روایات ہیں، ابھی وہ چونکہ موضوع نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خود پیرانہ سالی میں ہیں، بڑھاپے کی حالت ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان ہیں، اور کسی جنازے کے موقع پر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے